الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم تفسیر میں اپنا قرآن کریم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو استقامت کے ساتھ ایسے ہی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح کن کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح کن کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے قرآن کریم کی تفسیر کرتے جائیں، جو اچھی لگے وہ کر دیں، جو ہمارے دل کو نہ لگے اس کو چھوڑ دیں۔ تفسیر کا یہ اصول نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے شریعت نے، ہمارے اکابرین نے اور محدثین فقہاء اور مفسرین نے چند اصول بیان فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر جس چیز سے ہوگی، سب سے پہلی چیز وہ خود قرآن کریم ہے، کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہو جائے، یہ اکثر ہوا کرتا ہے، اور اس کا انشاءاللہ ابھی سورہ فاتحہ کے اندر میں آپ کو اس کی ایک مثال آئے گی آگے، اس وقت بھی سمجھاؤں گا۔ دوسری چیز ہے قرآن کریم کی تفسیر حدیث شریف سے اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے۔ اور تیسری چیز کہ قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال اور افعال سے کی جائے۔ اور چوتھی چیز ہے صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین کے اقوال سے قرآن کریم کی تفسیر کی جائے۔ اس کے اندر سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل اور سب سے قوی جو صورت ہے وہ قرآن کریم کی اپنی تفسیر قرآن کریم کے ساتھ ہے، یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے اقوی صورت ہے۔ اس کے بعد آگے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العالمین اس اللہ کے نام سے جو شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پر عام طور پر ایک بحث آتی ہے کہ یہ بسم اللہ قرآن کریم کا جز ہے یا نہیں۔ بسم اللہ قرآن کریم کا جز ہے یا نہیں، اس کے اندر تین اقوال ہیں۔ پہلا قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ ایک تو وہ ہے جو سورہ نمل کے اندر ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک بسم اللہ یہ ہے جو سورہ فاتحہ کے شروع میں ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں ہے، اسی طرح دیگر تمام صورتوں کے شروع میں ہے سوائے سورہ توبہ کے 113 صورتوں کے شروع میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کا جز نہیں ہے اور نہ ہی کسی صورت کا جز ہے۔ ہاں سورہ نمل میں جو آیت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جز نہیں ہے، لہٰذا یہ صرف اور صرف تمام کی تمام صورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے اور فصل پیدا کرنے کے لیے ہے۔ دوسرا قول ہمارا احناف کا ہے۔ احناف فرماتے ہیں کہ بسم اللہ ایک تو سورہ نمل والا تو ہے ہی ہے، اور یہ جو صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے یہ قرآن کریم کا جز ہے، لیکن کسی صورت کا جز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احناف کے ہاں جب بھی قرآن پڑھا جائے تو کسی بھی صورت کے شروع میں ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ورنہ قرآن کریم مکمل نہیں ہوتا۔ تیسرا مذہب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ ہے یہ بسم اللہ صورتوں کا جز ہے۔ جس صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے یہ اس صورت کا جز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوافع سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ نہیں بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شمار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا پہلا جز، اس کی پہلی آیت وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سورہ فاتحہ کی۔ اس کے بعد سب سے پہلی بات یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس سورت کا نام ہے فاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والا۔ تو یہ جو سورت ہے یہ فاتحہ اس لیے اس کا نام ہے کہ یہ قرآن کریم کا عنوان ہے، قرآن کریم کے شروع میں ہے، قرآن کریم کھولا جا رہا ہے تو سامنے سورہ فاتحہ شروع ہو رہی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورت کے دیگر بھی اور کئی سارے نام ہیں، سبع مثانی بھی اس کا نام ہے، سورہ شفا بھی اس کا نام ہے، اور اسی طرح بہت سارے نام اس کے احادیث شریف کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ تیسری بات ہے سورہ فاتحہ کے فضائل۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तौरात, ज़बूर, इंजील के अंदर सूरह फातिहा जैसी कोई सूरत नाजिल नहीं की गई। इसकी फजीलत बहुत सारी चीज़ों के एतबार से है। किसी बीमार पे दम कर दिया जाए तो उसको शिफा हो जाती है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मशहूर है। इसी तरीके से इस सूरत की जामियत की वजह से भी इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। ये वाहिद सूरत है जिसके अंदर पूरे कुरान करीम का खुलासा और पूरे कुरान करीम का निचोड़ जिक्र किया गया है। यही इस सूरत की एक फजीलत ये भी है। इसके अलावा और बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। अब मैं आपके सामने इस पूरी सूरत का खुलासा बयान करता हूँ और उसके बाद फिर एक एक आयत का तर्जुमा और तफसीर करेंगे। सबसे पहली चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। यहाँ तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत के अंदर तौहीद का जिक्र फरमाया। अर्रहमानिर रहीम तक तौहीद का जिक्र फरमाया। अगली आयत है मालिकी यौमिद्दीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरत का जिक्र फरमाया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अकायद और मसाइल और अहकामात का जिक्र फरमाया। उसके बाद है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसके अंदर मानने वाले, ना मानने वाले, अच्छे और बुरे सबके अहवाल को जिक्र फरमा दिया। यही पूरे कुरान करीम का खुलासा है और यही सूरह फातिहा का खुलासा है। ये पूरी सूरह फातिहा और इसका खुलासा यही कुरान करीम का खुलासा है। अब देखिए, सबसे पहली आयत है इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम की तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है। किस अल्लाह के लिए? रब्बिल आलमीन, जो पालने वाला है तमाम के तमाम जहानों का। तमाम के तमाम जहान वाले, जहान वाले भी और जहान भी, इसके अंदर तमाम की तमाम चीज़ें शामिल हैं। यानी एक जहान है इंसानों का और एक जहान है जिन्नात का, एक जहान है हैवानात का, फिर उसके अंदर कितनी हज़ारों मखलूक़ात हैं, फिर उनमें से हर एक का अलग अलग जहान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबके पालने वाले। पालने वाला किसको कहते हैं? रब के माने क्या है? लफ्जी तौर पर तो रब का माना होता है बतदरीज परवरिश करने वाला। अब बतदरीज परवरिश करने में जब इंसान पैदा होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसको दूध की ज़रूरत है, उसको एक माँ की ज़रूरत है, उसको और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। फिर वो 3-4 साल का होता है तो उसको खाने की ज़रूरत है, दूध की ज़रूरत नहीं है, और उसकी तमाम की तमाम चीज़ें हैं। फिर उसके लिए उसको इस रूए ज़मीन पर किसी मकान की ज़रूरत है। बड़ा होता है तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर रखा है और बहुत सारी चीज़ों की उसकी ज़रूरत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम की तमाम उसकी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा फरमाया है और यही काम है परवरिश करने वाले का, और इसी को परवरिश करने वाला कहते हैं। अगली आयत है अर्रहमानिर रहीम, के वो शफ़क़त करने वाला और मेहरबान है। अब दोनों का वज़ाहिर माना एक ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, आप समझ लें। अर्रहमान जो है वो उमूम आम है। आम का मतलब क्या है? जो नेमतें हमें मांग के मिली, जो बिना मांगे मिली, वो अर्रहमानिर रहीम। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें वजूद दिया, हमें कान दिए, हमें आंखें दी, हमें नाक दी, हमें टांगे दिए, हमें पाँव दिए, सब बिन मांगे दिए। ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बगैर मांगे हमें दिया है। और यही है एक उमूमी रहमत, यही है एक तमाम के तमाम जहान के पालने वाले की रहमत और उसकी मेहरबानी। हमने पहले का तर्जुमा किया शफकत करने वाला, ठीक है। अब दूसरा रहीम, वो नेमतें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मांग के दी। एक ये फ़र्क है। दूसरा, बाज़ मुफस्सिरीन ने इसमें जो फ़र्क लिखा है वो बहुत अच्छा फ़र्क है। वो ये है कि अर्रहमान शफकत करने वाला, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर इंसानों में मुसलमान कुफ़ार तमाम के तमाम लोगों को नेमतें देते हैं और उनको तमाम की तमाम दुनिया की चीज़ें फराहम करते हैं। हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन देते हैं, कुफ़ार को भी
اس کے باوجود کہ وہ اللہ کے وجود کے منکر ہیں، اس کے باوجود کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، لیکن وہ پھر بھی اپنی مخلوق پر شفقت فرماتے ہوئے ان کو یہ چیزیں دے دیتے ہیں۔ یہ ہے رحمان، جس کی شفقت، جس کی مہربانی، جس کی رحمت عمومی ہو، اس کے اندر کسی کا بھی عمل دخل اور کسی کی بھی کوئی تفریق نہ ہو۔ اور رحیم وہ کہ جو دنیا میں تو مسلمان اور کفار دونوں کے ساتھ برابر معاملہ ہے، لیکن آخرت کے اندر وہ مہربانی ہے صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے، کہ اس جہان میں صرف مسلمانوں پر اللہ رب العالمین رحم فرمائیں گے اور ان کے اوپر اپنا کرم فرما کر ان کو اس عذاب سے نجات دلا کر جنت جس کا وعدہ کیا گیا اس کے اندر اللہ رب العالمین داخل فرمائیں گے۔ اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہم مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ دیکھیے آگے اللہ رب العالمین بندے کو سوال کا طریقہ سکھا رہے ہیں، جو اگلی آیت ہے، اور سوال کا طریقہ یہ ہے، سوال کا ایک اسلوب سکھایا کہ جب اللہ رب العالمین سے مانگو تو اس کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے کہ اس کی تعریف، حمد اور ثنا بیان کرو، اور اس کے بعد اپنی عاجزی اور اپنی عبدیت بیان کرو، اور اس کے بعد جو سوال کرنا ہے وہ اس سے کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر ایا نعبد کا عربی لحاظ سے ایسا ہونا چاہیے تھا کہ کاف نعبدو کے بعد آتا، لیکن یہاں پہ کاف آ گیا نعبدو سے پہلے۔ تو عربی کا ایک قاعدہ ہے، وہ یہ ہے تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والاثبات۔ جو چیز بعد میں آنی ہو اس کو اگر پہلے لے آئے، اس کو اگر پہلے ذکر کر دیا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ حصر کا مطلب یہ کہ یہ چیز اب اسی کے اندر بند ہے۔ اگر ہم اس کو بعد میں لاتے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اب کاف پہلے آ گیا، ایا کا ہو گیا، تو اس کا ترجمہ کیا ہو گیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ یہ اس کا فائدہ ہوا ایاک کے کاف کو شروع میں لانے کا۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے سامنے جھکا جائے، کوئی اس لائق نہیں کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، رکوع کیا جائے، یا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جائے۔ نستعین استعانت سے ہے۔ یہاں پہ استعانت کا مسئلہ آپ ذرا اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ استعانت یعنی کسی سے مدد طلب کرنا، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک استعانت تو وہ ہے جو اسباب کے درجے میں کسی کی مدد کرنی ہے، وہ تو اللہ رب العالمین، مثال کے طور پر اس کی مثال اسباب کے درجے میں کہ میرے پاس اتنا بھاری وزن ہے 20 کلو، میں اٹھا نہیں سکتا، میں کسی سے مدد مانگ لوں کہ یار مجھے یہاں گھر تک جانا ہے، 10 کلو تم اٹھا لو، 10 کلو میں اٹھا دیتا ہوں، یہ اسباب کے درجے میں استعانت ہے۔ اس کی شریعت میں ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس کا قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے خود حکم دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کیا کرو، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ یہ تو اسباب کے درجے میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یہ تو ہے اسباب کے درجے میں، اس کی ممانعت نہیں۔ دوسری صورت ہے استعانت کی جو ما فوق الاسباب ہیں، جو ما فوق الاسباب ہیں اس کے اندر مدد کرنا۔ مثال کے طور پر میری کوئی حاجت ہے اور میں اس سے مانگ رہا ہوں کہ فلاں نے میری حاجت پوری کر دے، یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جو چیز اسباب کے درجے میں جو کام نہیں ہو سکتے ان کی استعانت
ان کی مدد مانگنا صرف اور صرف اللہ کے سے جائز ہے، اس کے علاوہ کسی سے بھی جائز نہیں، نہ کسی ولی سے، نہ کسی پیر سے، نہ کسی نبی سے، اور نہ ہی کسی علی سے، کسی سے بھی اس کی مدد مانگنا جائز نہیں ہے جو اسباب کے درجے میں جو کام نہ ہوتے۔ یہ استعانت کا مسئلہ۔ دوسرا ایک مسئلہ یہاں ہے توسل کا۔ توسل کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، یعنی کسی کا وسیلہ مانگنا۔ تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ مانگے کہ یا اللہ کئی مصیبت میں پھنس گیا، دعا کر رہا ہے یا اللہ میرا فلاں نیک عمل تھا، اس کے وسیلے سے میری یہ مشکل دور کر دے، یہ صورت جائز ہے۔ دوسری صورت ہے کوئی نیک بندہ زندہ ہو، اس کا وسیلہ مانگنا، اس کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا کہ یا اللہ تیرا یہ فلاں بندہ نیک بندہ ہے، تیرا برگزیدہ اور تیرا قریب بندہ ہے، تیرا مقرب بندہ ہے، یا اللہ اس کے وسیلے سے میری یہ مشکل حل فرما۔ یہ صورت بھی جائز ہے۔ یہ دونوں صورتیں بالاتفاق جائز ہیں۔ تیسری صورت ہے وہ ہے کوئی مردہ شخص ہو، میت اور نیک ہو، اس کے وسیلے سے اللہ کے ہاں دعا مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا۔ کہ کوئی بندہ فوت ہو گیا، مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ان کے توسل سے دعا، یا اللہ تیرے بڑے برگزیدہ بندے تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ ان کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول فرما۔ یہ صورت بھی جائز ہے۔ لیکن ہمارے بعض اہل حدیث حضرات اس صورت کو بھی ناجائز کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ میت ہے، مردہ ہے۔ لیکن بہرحال جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ مسئلہ بھی، یہ طریقہ اور یہ قسم اور یہ صورت بھی جائز۔ لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت یہ بھی ضروری ہے کہ وسیلہ بنانا تو جائز ہے، لیکن بلا واسطہ ان ولیوں سے، پیروں سے، نبیوں سے مانگنا یہ درست نہیں ہے۔ آدمی یہ سوچے کہ شیخ عبد القادر جیلانی میری فلاں حاجت پوری فرما دے، وہ میری فلاں حاجت پوری فرما دیں گے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں میرے سر پر تو غوث اعظم کا ہاتھ ہے اس لیے کچھ نہیں ہو سکتا مجھے تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ وسیلہ الگ چیز ہے، اور کسی کو حاجت روا ماننے کی صورت میں بہت ساری اور خرابیاں لازم آئیں گی۔ میں آپ کو مختصر بتا کے بات ختم کرتا ہوں کہ آپ نے کسی کو حاجت روا مان لیا، آپ نے کہا یہ میری حاجت پوری کریں گے غوث اعظم۔ اس کے اندر سب سے پہلی خرابی حاجت روا ماننا، دوسری خرابی عالم الغیب کہ وہ مرنے کے بعد بھی آپ کے حالات کو جانتے ہیں، تیسری حاضر اور ناظر کہ وہ یہاں موجود ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور چوتھی مختار کل کہ وہ جیسے چاہیں وہ کام کریں اور جیسے چاہیں ان کو اختیار کرتے جائیں، کوئی روک ٹوک والا نہیں ہے۔ یہ بہت ساری خرابیاں اس کے علاوہ بھی اس کے اندر آتی ہیں۔ اس لیے وسیلہ بنا کر کسی کے وسیلے سے رب کے حضور دعا کرنا یہ تو جائز ہے، لیکن بغیر وسیلے کے بلا واسطہ اس سے مانگنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ یہاں سورہ فاتحہ کی آدھی سورہ فاتحہ مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ اگلی نشست میں انشاءاللہ درس ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔